ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل اسٹڈیز، غیر مسیحوں کے اور آپ کے اہم ترین سوالات کے جوابات، کئی ہارٹ ایشوز پر مبنی ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے اور بہت کچھ اور جاننے کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند، منجی عالمین مسیح خداوند کے افضل ترین نام میں، خدا کے لوگوں، آج شب پھر آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھنے کے لیے لائیو فیس بک کے کئی متعدد پیجز پر بھی اور ہماری اسکائپ آئی ڈی پر بھی اس کلام کو شیئر کر رہا ہوں، اور آپ جتنے ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ سبوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ خداوند آج بھی اپنے اس انمول کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی برکات بخشنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کتاب مقدس سے ہم دانییل نبی کے صحیفہ اور اس کے 4 باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 18 آیت تک ہم پہنچے تھے اور آج آیت 19 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آیت کو بھی غور سے سنیے گا، کیونکہ اسی کے مطابق جو کچھ آج اس محدود سے وقت میں کہوں گا وہ کہوں گا بھی۔ دانییل 4 باب اور اس کی 19 آیت، کتاب مقدس میں لکھا ہے، تب دانییل، جس کا نام بیلت شزر ہے، 1 ساعت تک سراسیمہ رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیلتشزر، خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو۔ بیلتشزر نے جواب دیا، اے میرے خداوند، یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ یہ ایک ہی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم غور کر چکے ہیں کہ جتنے بھی بابل کے فالگیر، جادوگر، کسبی اور نجومی تھے، ساحر تھے، وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہیں بتا پائے، اور پھر بادشاہ دانییل کو بلاتا ہے کہ تجھ میں الہوں کی روح ہے، تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا۔ میں نے کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ خواب تو بابل کے جو حکیم، ساحر، نجومی اور کسبی تھے ان کو معلوم ہو گیا تھا، اور اب اس کے مطابق ممکن ہے کہ ان کو اس خواب کے بارے میں معلوم بھی ہوا ہو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے اس تعبیر کو بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ خواب بادشاہ
کی شخصیت کے مترادف اگینسٹ جا رہا تھا۔ اب دانییل کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آ کر اس خواب کی تعبیر بتائے۔ میں نے بہت کچھ گزرے منگل کے دن آپ کی خدمت میں اس تعلق سے بتایا تھا، لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ جب دانییل بادشاہ کے حضور آتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ 1 ساعت تک سراسیما اور پریشان رہا۔ دانییل کا دوسرا نام جو بابل کے دیوتا کے نام سے منسوب رکھا گیا تھا اس کا نام تھا نہیں۔ نبوکت نظر بادشاہ شاہ بابل اس نام سے دانییل کو پکارتا ہے اور وہ تھا بیلت شزر۔ گزرے ہفتے ہم نے اس پر بھی بات کی ہے۔ اس خواب کے سننے کے بعد دانییل 1 ساعت تک سراسیما اور پریشان رہا۔ جو 1 ساعت کی بات ہے وہ 1 منٹ یا 1 لمحہ نہیں ہے، یہ 1 ساعت 1 گھنٹہ ہے۔ 1 گھنٹہ کئی انگریزی زبان کے تراجم میں بھی اور تفاسیر میں بھی یہ 1 گھنٹہ ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ وہ گھنٹہ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو، بات صرف یہ ہے کہ بادشاہ جو اس وقت کی سپر پاور ہے اس کے دربار میں آپ کھڑے، بادشاہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے، اس کو آپ پر ناز اور فخر ہے، اور آپ بادشاہ کی آواز کو سننے کے بعد گھنٹہ بھر کے لیے سراسیما و پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی خاموش اور پریشان حال، سکتہ چھا جاتا ہے دانییل پر۔ اس کی ایک خاص وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ دانییل کو خداوند نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ خواب بادشاہ کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس کی سلطنت کے اور اس کے راجا ہونے یعنی بادشاہ ہونے کے برخلاف جاتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ شاہ بابل نے غرور اور گمنڈ کیا ہے، اور اب خدا بذات خود اس سے نبرد آزما ہونے کو تھا۔ اب دانییل کی خاموشی، سکتہ چھا جانا، ایک خاص وقت کے لیے جواب نہ دینا، اس کی ایک خاص وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی، اور عالم لوگ بھی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اگرچہ دانییل کے دیگر دعاگو ٹیم یعنی ساتھیوں کو اسیر کر کے یروشلم سے بابل لایا گیا، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو غلام بنایا گیا، اسیر کیا گیا۔ اس بادشاہ کی بادشاہی میں بلکہ خود اس کے حکم سے کئی یہودیوں کا خون بہا یروشلم کی گلیوں میں،
और शहर से की ईंट से ईंट बजा दी। और इंतहाई जुल्म किया है इस बादशाह ने खुदा की उम्मत, खुदा के लोगों पर। लेकिन अब दानियेल इंतहाई खामोशी के आलम में है। इससे पता चलता है और अगली बात से भी कि दानियेल ने यह कहा कि ए बादशाह सलामत, ए खुदावंद, उस पर हम आएंगे, कि ये जो ख्वाब की ताबीर है ना, काश के आप पर पूरी ना हो, बल्कि आपसे कीना रखने वाले और नफरत करने वाले और आपके जो दुश्मन हैं, ये उन पर साबिक आए, ये ख्वाब उन पर पूरा हो, आप पर नहीं। आप देखिए, ऐसा शख्स जिस पर और जिसके साथियों पर, जिसके आबाओ अजदाद पर जुल्म होता है, इस बादशाह के सबब से खुद मजलूम है, मारे कूटे हुए लुट गए, जुल्म खवातीन पर हुआ। और शहर यरूशलेम जो अहले यहूद का नामूस था, अब उस शहर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाता है। ऐसे समय में दानियेल ये कह सकता था, अपने दांतों को पीसते हुए और ताली बजाते हुए, बादशाह सलामत, अब बच के रहो, तुमने हम पर जुल्म किया, अब हम खुश हैं कि यहोवा खुदा हमारा तुझसे बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन क्या दानियल का यह रवैया था बादशाह के हुजूर? नो नो नो, नॉट एट ऑल। दानियल का रवैया यह था कि बादशाह सलामत, काश के ये जो आपका ख्वाब है ये आप पर पूरा ना हो, बल्कि आपके दुश्मनों पर, आपसे कीना रखने वालों पर, नफरती लोगों पर यह ख्वाब पूरा हो। आखिर क्या वजह हमें यहां नजर आती है कि दानियेल इस तरह के रवैये का इजहार करता है? मैं इस ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि बादशाह ने दानियेल को और उसके साथियों को सरफराज भी किया। बादशाह ने इस बात को देखा कि इनका खुदा वही खुदा है जो सुपर पावर है, मैं नहीं। लेकिन इसके बावजूद बादशाह सर्द मेहर हुआ और यहोवा खुदा की तरफ रुजू नहीं लाया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो हमारा बादशाह है बाबल में, अगरचे इसने बहुत जुल्म किया, सब कुछ किया, लेकिन साहिब इख्तियार है, गैर कौम से है, लेकिन डजंट मैटर, कोई बात नहीं। मैं इस बादशाह पर अपनी तरफ से खुशी नहीं मनाना चाहता, बल्कि इसके लिए अपने दिल में तरस रखता हूं। और अब मैं इस तरस और इस मोहब्बत में मैं क्या कहूं इस बादशाह से। सरासीमा था, सोच रहा था
हैरान था। और मुझे लगता है जैसे यहां लिखा है कि वो परेशान भी था। सारी हिस्ट्री उसके सामने आ रही थी इस्राएल और यहूदियों की। लेकिन अब क्या होता है, 1 घंटे तक वो खामोश रहा। पॉसिबल है कि वो खुदा से पूछ रहा हो कि ऐ यहोवा खुदा, मुझ पर जाहिर कीजिए कि मैं इस बादशाह से क्या कहूं। मुझे दिलेरी अनायत फरमाइए ताकि मैं दिलेरी से उस मैसेज को, उस पैगाम को बादशाह से शेयर कर सकूं। और जब काफी वक्त गुजर गया और अपने ख्यालात में इंतहाई परेशान था, तो फिर बादशाह बोल उठा। शायद वो अपने तख्त पर बैठा हुआ हो, इंतजार करता हुआ हो कि अभी दानियेल इस ख्वाब की ताबीर उसको बताएगा, लेकिन कुछ नहीं। और फिर बादशाह बोल उठता है और कहता है कि ऐ बेलशस्सर, मैं दानियेल कहूंगा, ऐ दानियेल, उस ख्वाब की ताबीर से परेशान ना हो। बादशाह को भी अब कुछ फिक्र होने लगी कि आखिर क्या वजह है कि जिन बिल्लियों को मैंने पाला था उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन यह कौन है जो मुझे जवाब देता है। इसने पहले भी जवाब दिया और अब भी जवाब देगा, और कहता है कि अगर कोई ऐसी बात है तो तू परेशान ना हो, तो बयान कर। फिर दानियेल बोला, जवाब दिया और कहा, ऐ मेरे खुदावंद। याद कीजिए कि दानियेल नबूकदनेस्सर बादशाह को, जो गैर कौम का था, हमारे खुदा पर अभी तक उसका सही तौर पर यकीन नहीं था, अगरचे वो काम होगा बाद में। लेकिन दानियेल उसको खुदावंद कहता है। क्या खुदावंद से मुराद खुदा है या क्या मुराद है? बहुत सारे लोग शायद इसको देखकर कहते हो, ओ, दानियेल ने नबूकदनेस्सर को खुदावंद कहा। हम यीशु को खुदावंद कहते हैं, रब खुदावंद कहते हैं, तो ये उसने खुदावंद का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अजीजों, याद कीजिए कि जो लफ्ज खुदावंद है उसके माना मालिक या आका के हैं, मास्टर के, मालिक या आका। और मैं समझता हूं यह लफ्ज दानियेल ने जब इस्तेमाल किया है तो बादशाह को मेरे मालिक, मेरे आका कह के गोया वो मुखातिब था। और बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी यह खुदाबंद का लफ्ज सिर्फ खुदा के लिए या खुदाबंद यीशु मसीह के लिए मुस्तअमल नहीं है। बीवियों ने शोहरों को भी खुदाबंद कह के पुकारा है, और कई और मकामात पर जो बड़े रहे उनको खुदाबंद कह के मुखातिब हुआ गया। तो इससे मुराद खुदा नहीं है, इससे मुराद यहां पर मालिक और आका के है। लेकिन जब यह कहा गया तो दानियेल जवाब देता है, ऐ मेरे खुदावंद,
یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ دانیل یہ کہتا ہے کہ یہ آپ پر نہ ہو تو اچھا ہے، اچھا ہوگا کہ یہ آپ کے مخالفین اور آپ کے دشمنوں پر ہو۔ اہل اسلام میں ایک صوفی شاعر گزرے ہیں، اور ابھی مجھے یاد آ رہا تھا، لگتا ہے انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا، اور انہوں نے کہا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانیل جانتا تھا کہ یہ نبوکت نظر ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود دانیل اس کی ہلاکت اور اس کی تباہی اور اس کے معزول ہونے اور تخت کے الٹنے کی بابت وہ چاہتا نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ اس کے دل میں اس کے لیے خاص ترس تھا، اس بادشاہ کے لیے۔ مسیح خداوند متی کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کے 9 باب اور اس کی 35-36 کے بعد یہ ہمیں کلیئرلی ملتا ہے کہ آپ خوب خدمت گزاری کے کام کے بعد تھکے ہوئے تھے، گاؤں گاؤں شہر بشہر جاتے، آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتے، لیکن وہاں لکھا ہے آپ کا دل ترس سے بھرا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے۔ پھر بھی جاتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے، درس دیتے اور شفا کا کام اور معجزات کرتے۔ یہ مالک خداوند کی بات ہو رہی ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو خواب تھا، ہم دیکھیں گے کہ دانیل نے کویا بادشاہ کی طرف انگلی کر کے یہ کہا ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ اے بادشاہ، کاش کہ یہ آپ پر پورا نہ ہو، لیکن خواب ہے آپ کے بارے میں۔ دلیری کی انتہا دیکھیے، سوچا نہیں کہ بادشاہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ہم نے گزرے ہفتے 2 سیموئیل اور اس کے 12 باب میں دیکھا تھا کہ کیسے ناتن نبی داؤد بادشاہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے تو ہی وہ شخص ہے جس کی بابت تو سزا کا حکم سنا رہا ہے۔ مسیح خداوند کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ میرے عزیز مسیحی بھائیوں اور بہنوں، ایک ہی آیت ہے جس کو میں نے لیا ہے۔ اس ایک ہی آیت کی روشنی میں اگر عہد عتیق میں دانیل بادشاہ کی بابت بھلا سوچتا ہے، بدلہ نہیں لیتا اور وہ خوش نہیں ہوتا اور وہ تالی نہیں بجاتا، بلکہ انتہائی خاموش رہنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بادشاہ کو کہوں کاش کہ یہ تم پر پورا نہ ہو، تمہارے دشمنوں پر ہو۔
گویا ایسا شخص جس نے اپنے اقتدار میں سب کچھ ان کا اجاڑ دیا تھا، اب جن کا اجڑا وہ اجاڑنے والے کے لیے بھلا سوچ رہے ہیں۔ یہی تو بات مسیح خداوند کی تعلیم میں ہمیں ملتی ہے، یہ بھی کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں ہے، یہ خداوند کا ہے۔ یہ کلیئرلی بائبل مقدس میں موجود ہے۔ آج خداوند خدا اس آیت کی روشنی میں اور پاک روح کی تحریک سے مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ شاید آپ کا کسی نے نبوکت نظر کی طرح اتنا زیادہ نہ بگاڑا ہو، شاید کسی نے آپ کے برخلاف منہ کھولا ہو، شاید کسی نے آپ کی عیب جوئی کی ہو، شاید کسی نے آپ کی بابت ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے کو کان بھرے ہوں اور آپ کے خلاف باتیں کی ہوں، یا شاید آپ نے خود کسی کے لیے ایسا کیا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے لیے کیا رویہ ہے؟ کیا ہم ان کا بیڑا غرق ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کہ انہیں ساڈے نال کیتا ہے تے ہن ویکھ لے پھر ایدے نال بھی ہوئے گا؟ کیا ہم دوسروں کی بربادی پر تالی بجاتے ہیں؟ منہ پر شاید جا کر کہیں بڑا افسوس ہے جی، لیکن دل کے اندر، دل میں ایک خوشی کا سما ہو کہ چنگا ہویا اے دے نال۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کی بابت جو ہمارا برا سوچتے ہیں اور برا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے خلاف کوئی بڑا برا کیا یا تھوڑا سا برا کیا، ہم ان کی بابت کیا سوچتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا نبوکت نظر سے بدلہ لے گا، یہ اس کا کام ہے، لیکن آپ اور میں جو دانییل ہیں، ہم ان کا برا نہ سوچیں، ان کی بابت بھلا سوچنے والے ہوں۔ اور آج کی دنیا میں زیادہ تر پرابلمز کی روٹ کاز جڑ یہی ہے کہ ہم لائی پچائی کرتے رہتے ہیں جو درست نہیں ہے، جو غلط ہے۔ یہ ایماندار کی میچورٹی نہیں ہے، یہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ بچگانہ سوچ ہے اور معافی کا تجربہ نہ ہونے کی دیدنی علامت ہے۔ کیونکہ جس کو معافی مل جاتی ہے وہ کسی دوسرے کے بارے میں برا سوچے؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ لیکن پرابلم یہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم اپنی کرسی کو چمکانے کے لیے شاید اس طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں، اور جی ساری دنیا انج کر دیے تے میں کا دل ہی نہ کرا، میں بھی تے انہاں وچ ہی نو، خدا نے ہمیں دنیا سے الگ کر لیا ہے تاکہ ہم خداوند کے لیے جینے والے ہو سکیں، ہم ان کے لیے
बुरा सोचने वाले नहीं, बल्कि उनके लिए भला सोचने वाले हों, क्योंकि हमारे मालिक, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम यही है। और आज अगर मैं घंटा, 1.5 घंटा भी आपका ले लूं, लेकिन कोई एक बात भी हमारे पल्ले ना पड़े, तो क्या फायदा उस सारे वक्त का? यह वक्त जाया हो गया। लेकिन अगर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा ही क्यों ना हो, इवन 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कोई एक ऐसा पॉइंट जो हमारे लिए कड़वी गोली तो हो, लेकिन निगल जाने के लिए काफी हो, हमारी सेहत के लिए जो रूहानी सेहत है, मैं समझता हूं हमारे लिए वो काफी है। बहुत साल पहले मैंने बताया कि जर्मन की एक प्रोटेस्टेंट सिस्टर, अभी भी नाम याद है, बसीलिया श्लिंक उनका नाम था। मैंने उनकी एक किताब का तर्जमा किया और उसका नाम था रिपेंटेंस, यानी तौबा। वो जुमला मुझे कभी नहीं भूलूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि तौबा की जरूरत गुनाहगार और पापी लोगों को जो गुनाह में पड़े हैं, सिर्फ उन्हीं की जरूरत नहीं है कि वो तौबा करें। ना ना ना, हर ईमानदार को भी हर रोज खुदा के हुजूर तौबा करने की जरूरत है। हम खुदा नहीं हैं, हम इंसान हैं, इसलिए हमसे गलतियां और गुनाह और खताएं होती हैं। 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और मेरे भाई और बहन, नौजवान बेटे और बेटी, क्या कुछ ऐसा खुदावन ने आज तेरे सामने रखा है जिससे तुझे तौबा करने की जरूरत है? यह तेरा और मेरा मामला नहीं, मेरा और मेरे खुदा का और तेरा और तेरे खुदा का मामला है। सुलह कर ले, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। खुदावंद के हुजूर अपने पापों का इकरार कर, वो तुझे गले लगाने के लिए तैयार है। मुशर्रफ बेटे, वापस आ जा, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाए और कलाम की इन बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप दिल की अथाह गहराइयों से ममनून है कि आज आपने अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमसे बात की है। आप अक्सर हमसे बात करते हैं, जिसके लिए जलाल और इज्जत आपके नाम को मिलता चला जाए। आपका शुक्र हो कि आप जिंदा खुदावन हैं। हमारी जरूरतों के मुताबिक आप हमें जवाब देते हैं। हालेलुया। ओ खुदावन, मैं अपनी तरफ से और जितने भी इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, उन सब के बिहाफ पर आपके हुजूर इकरार करता हूं। ओ खुदावन, हम में बदले की रूह है, बदगोई की रूह है, ऐबजोई की रूह है। यीशु मसीह के कीमती लहू के वसीला से हमें मुआफ कीजिए। ओ खुदावन, हमें मुआफ कीजिए। हमारी जबानों और हमारे जहनों, हमारे दिलों पर आपका कब्जा हो।
ہماری زبان آپ کے کنٹرول میں ہو کہ ہر سوچا جانے والا خیال اور زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ آپ کے روح کی ہدایت سے اور دوسروں کی تعمیر اور ترقی کا سبب ٹھہرے. ہم سے ہم کلام ہو یہ خداوند خدا، ہم سے بولیے. ہماری دعائیں جو ابھی تک رکی ہوئی ہیں، یسوع کے نام سے ان دعاؤں کے جواب آسمان سے ملے. سنیے ہماری اس التجا کو اور قبول کیجئے مسیح خداوند کے وسیلے سے. آمین. اینڈ گاڈ بلیس یو آل. اور بفضل خدا جب اس کی مرضی ہوگی پھر ہم ملیں گے اور اس کے بعد کی آیات سے ہم مزید سیکھیں گے کہ خداوند اس درخت کی مثال سے کیا سکھانا چاہتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہیو اے گریٹ ٹائم.